پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کلوا من طیبات، کہ وہ کھاؤ جو طیب ہو، پاک ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور رزق خالی کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور مال دولت نہیں ہے، اولاد بھی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے دوست یار بھی ہیں، آپ کو لوگوں سے آپ کی کمائی کے علاوہ جو چیزیں مل جاتا ہے مہمانوں کی وجہ سے، یہ سب آپ کا رزق ہے۔ آپ کی زندگی کے معاملات کتنے، آپ کا گھر جو آپ کو ماں باپ سے ملا ہے، آپ کو جو چیز بھی رشتہ داروں کی طرف سے، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ تو ہم خالی رزق کو پیسے دولت گھر گاڑی اس کی حد تک لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ابھی تک بنی اسرائیل کو وہ کمانڈمنٹس نہیں اتاری تھی حلال حرام کی، تو ان کے لیے بائی ڈیفالٹ کیا تھا کہ جو بھی طیب ہے جو بھی پاک ہے اس کو کھاؤ جو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے ہے۔ تو یہ بائی انٹ نیچر ہے انسان کی کہ وہ طیب اور پاک چیز کوئی قبول کرے گا۔ کوئی بھی بائی ڈیفالٹ نیچر انسان کاکروچز چوہے اور چھپکلیاں اور اس طرح کی چیزیں کھانے کی نیچر نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو کنڈیشن کرتا ہے، اس کو قدرتاً جو ہے طیب کھانا کھانے کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، اور تم طغیانی نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ کیوں؟ فرعون کے بارے میں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ طغوا، انہ طغا، کہ وہ طغیانی کرنے لگا ہے، وہ کیا کرنے لگا ہے؟ اوپریس کرنے لگا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بھی وہی میسج بتا رہے ہیں کہ تم نے اوپریشن نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے۔ فیہ فیحل علیکم غضبی، اگر تم نے ایسا کیا تو میرا غضب میرا عذاب تم پر حلال ہو جائے گا۔ You will become deserving of my punishment۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس کے اوپر میرا غضب حلال ہو گیا، ڈیزرونگ ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ فقد ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ہوا کا ورڈ یوز کیا ہے، وہی چیز جو فرعون کے لیے استعمال کیا تھا کہ اپنی ہوا خواہشات کا وہ غلام بن گیا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیں اور پنشمنٹ کے لیے اس کو حقدار کر دیں تو وہ اپنی خواہشات اور نفس کا غلام بن جاتا ہے۔